ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہجرت کے تیسرے سال کے حوالے سے ابھی تک آپ گفتگو سماعت کر رہے تھے اور کچھ حالات پیش کیے گئے تھے جن میں سب سے بڑا معاملہ جو تھا وہ جنگ احد کا تھا. اب ہجرت کے چوتھے سال کے حوالے سے کچھ باتیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. ہجرت کا چوتھا سال آیا اور یہ بھی جو ہے کافروں کے ساتھ چھوٹی بڑی لڑائیوں میں ہی گزرا. جنگ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا دبدبہ اور مسلمانوں کا رعب عرب کے تمام قبیلوں پر بیٹھ گیا تھا. اس بنیاد پر وہ سارے قبیلے خاموش ہو گئے تھے، کچھ کہنے کی ہمت نہ تھی. لیکن جب ہجرت کے تیسرے سال جنگ احد میں مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا اور آپ نے حالات سماعت کیا کہ جنگ احد کے اندر مسلمانوں کو جانی نقصان ہوا، تو جو ڈر کی وجہ سے قبیلے خاموش بیٹھ گئے تھے، جب انہوں نے دیکھا جنگ احد میں مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے تو وہ دوبارہ مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو گئے. ان کو ایسا لگا کہ اب ہمارے لیے راستہ صاف ہے اور اب ہم مسلمانوں کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں. لہٰذا جب وہ سارے دشمن قبیلے مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوئے تو مجبوراً مسلمانوں کو بھی سیلف ڈیفینس کے اندر کچھ لڑائیوں میں حصہ لینا پڑا. اس میں سے دو چند میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلا سریہ جو پیش آیا، جس کو سریہ ابو سلمہ کہا جاتا ہے. میں نے پہلے بتا دیا کہ سریہ کس کو کہا جاتا ہے، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. سن 4 ہجری کی پہلی تاریخ یعنی 1 محرم کو ہی اچانک ایک شخص نے، ابھی چوتھا سال ہجرت کا لگا ہے، اس کی پہلی تاریخ محرم کو ہی ایک شخص نے مدینے میں یہ خبر پہنچائی کہ طلیحہ بن خویلد اور سلمہ بن خویلد، یہ دونوں بھائی، یہ دونوں سگے بھائی ہیں، یہ دونوں بھائی کافروں کا لشکر جمع کر کے مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں. یہ خبر مدینے پہنچا دی گئی کہ یہ دونوں بھائی کافروں کا لشکر جمع کر کے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے نکل چکے. میرے آقا علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچی تو اس لشکر کے مقابلے کے لیے آپ نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 150 مجاہدین اسلام کے ساتھ روانہ فرمایا، جس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جیسے معزز مہاجرین اور انصار صحابہ بھی موجود تھے. لیکن جب ادھر سے یہ اسلامی قافلہ روانہ ہوا اور ادھر سے آنے والے کافروں کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے تو وہ ڈر کے مارے بہت سارے اونٹ اور بکریاں چھوڑ کر کے بھاگ گئے. انہوں نے سوچا تھا کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا ہے تو ہمارے لیے راستہ صاف ہے.
ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایک ہی مسلمان جو ہے سارے کافروں کو ستیہ ناش کر سکتا ہے. تو وہ یہ سمجھ کے اندر تھے اپنے گھمنڈ کے اندر، تو ڈر کے مارے بھاگ گئے وہ بکریاں اور اونٹ چھوڑ کر کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے کافروں کے مال کو مال غنیمت عطا فرمایا ہے، لہٰذا وہ سارا مال جو وہ چھوڑ کر کے بھاگے تھے وہ مال غنیمت ہوا، اور مسلمانوں نے مال غنیمت لیا، لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی. اس لیے اس کو سریہ ابو سلمہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بھیجا تھا. اس کے بعد محرم ہی کے مہینے میں سن 4 ہجری کو اطلاع ملی کہ خالد بن سفیان ہزلی مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے فوج جمع کر رہا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جب کچھ لگتا ہے کافروں کو کہ مسلمان تھوڑا سو رہے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، تو سارے کتے چینل پہ بیٹھ کر کے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے اس وقت بھی یہ کوئی آج کے حالات نہیں. اب آج سوشل میڈیا تو ہم کو پتہ چل جاتا ہے سب، اور اس وقت جب کتے بھونکتے تھے وہ آج کتابوں میں پتہ چل جاتا ہے ہم کو. تو یہ سب کبھی مکہ کے کافر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے، کبھی کہیں گے کافر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. خالد بن سفیان ہزلی یہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے فوج جمع کر رہا ہے. حضور علیہ السلام نے اس کے مقابلے کے لیے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا. آپ نے موقع پا کر کے خالد بن سفیان ہزلی کو قتل کر دیا اور اس کا سر کاٹ کر مدینہ لائے اور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا. آپ نے جب حضور علیہ السلام کے قدموں میں ڈالا، میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن انیس کی بہادری اور جاں بازی سے اتنا خوش ہوئے، خوش ہو کر کے آپ نے اپنی چھڑی مبارک جو ہے عبداللہ بن انیس کو عطا فرما دی. جب آپ نے اپنی چھڑی عطا فرمائی تو ساتھ چھڑی تو دی، ساتھ حضور نے فرمایا اے عبداللہ تم اسی عصا کو ہاتھ میں لے کر جنت میں ٹہلتے ہوئے نظر آؤ گے. اب آپ اندازہ لگائیے وہ جنت میں کب جائیں گے، آخرت میں، اور وہ لاٹھی باقی رہے گی اس وقت تک کے. فرمایا عبداللہ تم اسی لاٹھی کو ہاتھ میں لے کر جنت میں چہل قدمی کرو گے، ٹہلو گے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ قیامت کے دن یہ مبارک عصا میرے پاس نشانی کے طور پر رہے گا، میرے ہاتھ میں رہے گا قیامت کے دن یہ. چنانچہ جب ان کا انتقال ہوا، سنبھال کر کے رکھا اس عصا کو. جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال کے وقت انہوں نے کہا کہ یہ عصا میرے کفن میں رکھ دینا، قیامت کے دن اس کو ساتھ میں رکھنا ہے اور جنت میں اسی کو لے کر کے میں چہل قدمی کروں گا. اب آپ اندازہ لگائیے کتنے سال گزر گئے. آج جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور مر کے مٹی میں مل گئے، حضور نے جو عصا دیا آج وہ عصا عبداللہ بن انیس کی قبر میں سلامت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جو عصا حضور دے دیں وہ عصا سلامت رہتا ہے تو پھر دینے والا مصطفیٰ سلامت کیوں نہیں رہے گا؟ اس لیے وہابیوں خبیثوں کا ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ کون سا ہے؟ جو امام احمد رضا نے دیا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. ایک تیسرا سریہ، اس کے بھی کچھ حالات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. عصفان اور مکہ کے درمیان، یہ عصفان ایک جگہ کا نام ہے. اس جگہ سے روایتوں میں آیا کہ 4 نبیوں کا راستہ بھی ہے، یہاں سے 4 انبیاء گزرے بھی ہیں. اور خود میرے آقا علیہ السلام جب فتح مکہ کے لیے تشریف لائے سن 8 ہجری کے اندر، تو حضور علیہ السلام نے اپنا پڑاؤ اسی مقام پہ ڈالا تھا، عصفان کے مقام پر. یہ مکہ اور مدینہ شریف کے درمیان میں مقام ہے. تو عصفان اور مکہ کے درمیان ایک مقام کا نام رجیع ہے. ایک جگہ کا نام ہے رجیع. اس کو سریہ رجیع کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ معاملہ اسی جگہ پیش آیا تو اس کو سریہ رجیع کہا جاتا ہے. یہاں کی زمین مقدس صحابہ کرام کے خون سے رنگین ہوئی، اس لیے یہ سریہ رجیع کے نام سے مشہور ہو گیا. یہ دردناک معاملہ بھی سن 4 ہجری میں پیش آیا. اب واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ یہ تھا کہ 2 قبیلے تھے، قبیلہ عزل اور قبیلہ قارا. یہ 2 قبیلے، اس کے چند آدمی بارگاہ رسالت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے قبیلے والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ چند صحابہ کو وہاں بھیج دیں تاکہ وہ صحابہ ہماری قوم کو عقائد اور اعمال بتائیں. یعنی ابھی ہم نے نیا اسلام قبول کیا ہے تو وہ ہمارے عقیدے اور اسلام کی اصلاح کریں، اعمال کی اصلاح کریں.
ان لوگوں کی درخواست پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں بھیجا، یعنی امیر بنایا حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کے انڈر میں 10 صحابہ کو بھیجا۔ جب یہ مقدس قافلہ مدینہ شریف سے نکلا اور مقام رجیع پر پہنچا تو غدار کافروں نے بے وفائی کی، اور قبیلہ بنو لحیان کے کافروں نے 200 کی تعداد میں جمع ہو کر کے ان 10 یا 11 مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ یہ ان کی سازش تھی، پلاننگ تھی، کوئی اسلام کو پھیلانے کے لیے نہیں گئے تھے، کوئی ہم کو داعی چاہیے دعوت دینے والا، یہ ان کی سازش تھی۔ ان لوگوں نے حملہ کر دیا۔ مسلمان اپنے بچاؤ کے لیے، سیلف کے ڈیفنس کے لیے ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گئے، بلندی پر چڑھ گئے۔ کافروں نے تیر چلانا شروع کر دیا تو اوپر سے مسلمانوں نے پتھر کی بارش شروع کر دی۔ جب انہوں نے تیر چلایا تو اوپر سے پتھر کی بارش شروع کر دی۔ کافروں نے یہ سمجھا کہ اب ہم ہتھیاروں سے مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے، تو اب ان لوگوں نے دھوکہ دیا اور کہا اے مسلمانوں، ہم تم لوگوں کو امان دیتے ہیں، یعنی پناہ دیتے ہیں، ہم کچھ نہیں کہیں گے، اس لیے تم لوگ ٹیلے سے نیچے اتر آؤ۔ تو جو امیر تھے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور نے امیر مقرر کیا تھا، انہوں نے فرمایا میں کسی کافر کی پناہ میں آنا گوارا نہیں کر سکتا، مجھے تم لوگوں پر کوئی یقین نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر کے حضرت عاصم نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ تو اپنے رسول کو ہمارے حال سے خبر فرما دے، اے اللہ تو ہمارے حال سے اپنے رسول کو خبر فرما دے۔ پھر حضرت عاصم جوش جہاد میں بھرے ہوئے بالکل ٹیلے سے نیچے اترے اور کافروں سے لڑتے لڑتے اپنے 6 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے، وہ یعنی 7 صحابہ اسی جگہ پہ شہید ہو گئے۔ چونکہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر کے دن بڑے بڑے کافروں کو مارا تھا، یہی حضرت عاصم، اس لیے جب کافروں کو پتا چلا کہ حضرت عاصم شہید ہو گئے ہیں تو کافروں نے چند آدمیوں کو مقام رجیع میں بھیجا۔ اسی مقام پہ حضرت عاصم اپنے 6 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہوئے۔ تو جب کافروں کو پتا چلا تو حضرت عاصم نے بڑے بڑے سورماؤں کو جہنم میں بھیجا تھا بدر کے دن، تو ان کافروں کو بدلہ لینا تھا، تو اپنے چند آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ اور عاصم کے بدن کا کوئی ایسا حصہ کاٹ کر کے لاؤ جس سے پہچان ہو جائے کہ ہاں واقعی عاصم قتل ہو گئے ہیں، یعنی کوئی ایسا حصہ کاٹ کر کے لاؤ۔ جب کافر آئے، آپ کی لاش کو تلاش کرتے کرتے اس مقام پر پہنچے جہاں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک رکھی ہوئی تھی، تو اللہ کا اتنا فضل، اس شہید مبارک کی کرامت دیکھیے، لاکھوں کی تعداد میں شہد کی مکھیوں نے حضرت عاصم کی لاش کے پاس میں گھیرا ڈال دیا آ کر کے۔ مکھیوں کی جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں، ان مکھیوں نے لاکھوں کی تعداد میں آ کر کے گھیرا ڈال دیا، جس کی بنیاد پر وہاں تک پہنچنا ناممکن ہو گیا۔ اب اگر یہ جاتے تو کوئی شیر کی ضرورت نہیں تھی، شہد کی مکھیاں ہی ان کا کام تمام کر دیتی تھیں۔ وہ سارے کافر واپس۔ اللہ تعالیٰ دیکھو اپنے محبوب کے غلاموں کی حفاظت کر رہا ہے، اندازہ لگا سکتے ہو اپنے محبوب کی حفاظت کتنی کرتا ہوگا وہ۔ سارے کافر نامراد ہو کر کے واپس چلے آئے، اس لیے کافر ہمیشہ نامراد ہی ہوتا ہے، آج بھی نامراد ہوتا ہے۔ 3 صحابہ بچے، 7 تو وہیں شہید ہو گئے تھے، بچے 3 صحابہ، ٹوٹل 10 تھے غالباً، 3 باقی بچے، حضرت خبیب، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عبداللہ بن طارق۔ یہ کفار کی پناہ پر، جو کافروں نے کہا تھا نیچے اتارا ہم کچھ نہیں کہیں گے، ان کی پناہ پر اعتماد کر کے نیچے اترے۔ کافروں نے بے وفائی کی اور اپنی کمان کی تانتوں سے ان لوگوں کو باندھنا، کمان جس سے باندھتے ہیں نا، تو وہ رسی کھول کر کے صحابہ کرام کو باندھنا شروع کر دیا ہو، تینوں صحابہ کو۔ یہ منظر دیکھ کر کے حضرت عبداللہ بن طارق نے فرمایا کہ یہ تم لوگوں کی بے وفائی ہے اور میرے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مر جانا ہی، شہید ہو جانا ہی بہتر ہے، لہٰذا حضرت عبداللہ بن طارق بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ بچے 2، حضرت خبیب اور حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ کافروں نے ان کو باندھ دیا تھا، اصل میں یہ مجبور ہو گئے ورنہ یہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے، لیکن کافروں نے باندھ دیا تھا۔ ان دونوں کو کفار مکہ نے مکہ میں لے جا کر کے بیچ ڈالا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ احد میں
یعنی دوسری جو بڑی جنگ ہوئی اسلام کی، اس میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا، اس لیے حارث بن عامر کے لڑکوں نے حضرت خبیب کو خرید لیا تاکہ ان کو قتل کر کے باپ کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ سارے کافر بدلہ لینے کے چکر میں تھے، آج بھی کافروں کا یہ حال ہے۔ اور حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ کے بیٹے صفوان نے قتل کرنے کے ارادے سے خرید لیا کہ میں ان کو قتل کروں گا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے چند دن قید میں رکھا۔ اب ان کی قید جو ہوئی ہے حضرت خبیب کی، ایک الگ واقعہ ہے، انشاءاللہ پھر کہیں بتاؤں گا، اور اس میں جو ہمارے لیے درس موجود ہے نا، یاد رکھ لیں۔ حضرت خبیب کے ساتھ جو جیل کے اندر معاملہ پیش آیا، اگر ہم اس پر یقین کر لیں، اور ہمارا یقین ہونا چاہیے، اور وہ محض اس لیے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس وقت خدا تھا، اور آج ہم کتنی پریشانیوں میں کیوں نہ گر جائیں، اللہ آج بھی ہمارے ساتھ میں ہے، ایک یقین ہمیں دیتا ہے۔ لیکن میں ابھی اس طرف نہیں آتا ہوں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے چند دن قید میں رکھا، پھر حدود حرم کے باہر، جو حرم کے حدود ہیں اس کے باہر لے جا کر کے سولی پر چڑھا کر کے قتل کر دیا۔ حضرت خبیب نے قاتلوں سے، یعنی شہید ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگی، قاتلوں نے اجازت دے دی۔ آپ نے بہت مختصر جلد 2 رکعت نماز ادا کی اور فرمایا، اے کافروں، میرا دل تو یہی چاہتا تھا کہ دیر تک نماز پڑھتا رہوں، اس لیے کہ میری زندگی کی آخری نماز تھی یہ، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ کہیں تم لوگ یہ نہ سمجھ لو کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں، اس لیے نماز لمبی کر دیا۔ تو کفار نے آپ کو سولی پر چڑھا دیا۔ جب آپ کو سولی پر چڑھایا، اس وقت آپ یہ شعر پڑھ رہے تھے، فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ اللَّهُ مَصْرَعًا، جب میں مسلمان ہو کر قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں کس پہلو پر قتل کیا جاؤں گا۔ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاءْ يُبَارِكُ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ، یہ سب کچھ خدا کے لیے ہے، اگر وہ چاہے گا تو میرے کٹے پٹے جسم کے ٹکڑوں پر برکت نازل فرمائے گا۔ حارث بن عامر کے لڑکے نے آپ کو قتل کیا، مگر خدا کی شان دیکھیے کہ حارث بن عامر، اس کے باپ کو ہی تو آپ نے مارا تھا بدر کے دن، جنگ احد کے دن، تو حارث بن عامر کے لڑکے نے آپ کو قتل کیا، مگر اللہ کی شان دیکھیے، یہی ابو سروعہ اور اس کے دونوں بھائی عقبہ اور حجیر یا حجیر، یعنی جس نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، یہ اور اس کے دونوں بھائی بعد میں اسلام لے کر کے آئے اور صحابیت کے مقام پر فائز ہو گئے۔ تو آج یہ کافر جتنے اچھل رہے ہیں اور کتوں کی طرح بھونک رہے ہیں، تو یہ تو ہمارے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ہیں، لیکن وہ دن دور نہیں، اللہ انہی کی نسلوں میں اس مسلمانوں کو پیدا فرمائے گا، انہی کی نسلوں کے اندر۔ حضرت خبیب کو مارنے والا خود اور اس کے دونوں بھائی عقبہ اور حجیر یا حجیر، یہ بعد میں مشرف با اسلام ہوئے اور صحابیت کے مقام پر فائز ہوئے۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت خبیب کی شہادت سے آگاہ فرما دیا۔ حضرت خبیب کی جو شہادت ہوئی اس سے میرے آقا کو خبر ہو گئی، اللہ نے خبر فرما دیا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا، جو شخص خبیب کی لاش کو سولی سے اتار کر لائے گا اس کے لیے جنت ہے۔ اب مکے میں خبیب کو سولی دی گئی ہے، میرے آقا مدینے میں فرماتے ہیں جو خبیب کی لاش کو سولی سے اتار کر لائے گا اس کے لیے جنت ہے۔ یہ بشارت سن کر کے حضرت زبیر ابن عوام اور مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں صحابہ نکلے، راتوں کو سفر کرتے، دن کو چھپتے ہوئے مقام تنعیم میں حضرت خبیب کی سولی کے پاس پہنچے۔ مقام تنعیم یہاں پر پہنچے، 40 کفار وہاں کھڑے ہو کر کے پہرا دے رہے تھے، حضرت خبیب کی لاشیں وارہ کے بعد پہرا دے رہے تھے۔ ان دونوں حضرات نے سولی سے لاش کو اتارا اور گھوڑے پر رکھ کر کے چل دیے۔ ابھی 40 دن گزرنے کے باوجود، یعنی 40 دن ہو گئے تھے حضرت خبیب کو شہید کیے ہوئے، 40 دن گزرنے کے باوجود بھی لاش بالکل تر و تازہ تھی۔ وہ یہ جو آج وہابی کہتا حضور ہماری طرح ہے، یہ ذرا اس کا بھی جا کے دوسرے دن چیک کرو، کیسی بدبو آئے گی۔
سڑنے لگ جائے گا, گلنے لگ جائے گا, اور کہتا حضور ہماری طرح تھے. جب ان کے غلام کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا ہے تو ان کی طرح کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ 40 دن ہو گئے لیکن بالکل لاش تر و تازہ ہے اور زخموں سے تازہ خون ٹپک رہا تھا. صبح کو قریش کے 70 سوار ان کے پیچھے چل پڑے یہ دونوں صحابہ کو پکڑنے کے لیے. جب یہ دونوں لے کر کے لاش نکلے نا گھوڑے پر رکھ کر کے, تو 70 تیز رفتار کافر نکلے اور ان دونوں حضرات کے پاس پہنچ گئے. جب ان حضرات نے دیکھا کہ قریش ہم کو گرفتار کر لیں گے تو انہوں نے حضرت خبیب کی لاش مبارک کو گھوڑے سے اتارا اور زمین پر رکھ دیا. جب حضرت خبیب کی لاش کو زمین پر رکھا تو خدا کی شان دیکھیے, ایک دم زمین پھٹ گئی. آپ نے فرمایا تھا نا حضرت خبیب نے چڑھتے چڑھتے کیا کہا تھا, یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے اور اگر اللہ چاہے گا تو میرے کٹے پٹے جسم کے ٹکڑوں پر برکت نازل فرمائے گا. یعنی یہ میری لاش, میرا جسم کافروں کے حوالے ہرگز نہیں ہوگا, یہ اللہ حفاظت فرمائے گا. تو جب ان دونوں صحابہ نے, حضرت زبیر بن عوام نے اور حضرت مقداد بن اسود نے آپ کی لاش کو گھوڑے سے اتار کے زمین پر رکھا, اللہ کی شان دیکھیے, اچانک زمین پھٹی اور لاش مبارک کو نگل گئی. وہ لاش مبارک کو نگل گئی اور پھر زمین اسی طرح سے برابر ہو گئی جیسے پہلے برابر تھی. وہ پھٹنے کا نام و نشان تک باقی نہیں تھا اس زمین کے اوپر. یہی وجہ ہے کہ حضرت خبیب کا ایک لقب ہے بلیع الارض. بلیع الارض کہتے اس کو ہیں جس کو زمین نگل جائے, تو آپ کا ایک لقب ہے بلیع الارض, یعنی وہ صحابی جس کو زمین نگل گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ ان حضرات نے کفار سے کہا, اب یہ دو صحابی تھے حضرت زبیر بن عوام, مقداد بن اسود, تو ان دونوں نے کفار سے کہا سنو ہم 2 شیر ہیں جو اپنے جنگل میں جا رہے ہیں, ہم 2 شیر ہیں جو اپنے جنگل میں جا رہے ہیں, اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو ہمارا راستہ روک کر دیکھو ورنہ اپنا راستہ لو. اگر ہو سکے تو ہمارا راستہ روک کر دیکھو اپنا راستہ لو. کافروں نے ان حضرات کے پاس لاش نہیں دیکھی کیونکہ لاش کو تو زمین نگل گئی تھی, لاش کے چکر میں آئے تھے یہ سب, لاش کو زمین نگل گئی تھی, یہ اس لیے مکہ واپس چلے گئے. جب دونوں صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں جا کر کے سارا ماجرا عرض کیا کہ ہم لوگ کیسے ان کے بیچ میں گھس کر کے حضرت خبیب کی لاش کو نکالا اور پھر زمین نگل گئی, یہ سارا ماجرا پیش کیا, تو اتفاق سے حضرت جبریل بھی اس وقت بارگاہ رسالت میں موجود تھے, وہ بھی آئے ہوئے تھے. جب یہ دونوں صحابی پہنچے اور اسی وقت بارگاہ رسالت میں حضرت جبریل بھی موجود ہیں, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ان دونوں صحابہ نے جو کارنامہ انجام دیا ہے کہ کافروں کے بیچ میں گھس کر کے آپ کے غلام کی لاش کو نکالا ہے, اور پھر ان دونوں نے کہا ہم شیر ہیں لہذا ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. یا رسول اللہ یہ جو 2 آپ کے غلام ہیں حضرت زبیر بن عوام اور مقداد بن اسود, ان دونوں نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے, ہم فرشتوں کی جماعت کو آج فخر محسوس ہو رہا ہے ان کے اوپر. یہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت مقداد بن اسود. تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کی بھی شہادت ہو گئی. بچے کون, 10 میں سے 9 کی شہادت ہو گئی. 7 تو اسی جگہ پہ شہید ہو گئے تھے, بعد میں حضرت عبداللہ بن طارق بھی شہید ہو گئے, بچے 8 ہو گئے, بچے تھے 2. حضرت خبیب کی بھی شہادت ہو گئی. حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بچے. جب حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے کے لیے کافر لے کر کے آئے نا, تو ان کے قتل کو دیکھنے کے لیے کفاروں کی جماعت جمع ہو گئی کہ ہم تماشا دیکھیں گے. جمع ہونے والوں میں ابو سفیان بھی تھے, بعد میں اسلام لے کر کے آئے, تو جمع ہونے والوں میں ابو سفیان بھی تھے. جب ان کو سولی پر, اب یہ آخری کچھ باتیں ہیں, اس میں دھیان دیجیے گا کہ کس طرح حضرت زید بن دسنہ کا جملہ تھا. آج بھی جو سچا عاشق رسول ہوگا نا, وہ آخری سانس تک کے اس کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوگی, یہ ایک جان کیا ہے, اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارہ کروں میں. حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سولی پر چڑھا کر کے قتل کرنے والے نے تلوار ہاتھ میں لی, تو ابو سفیان نے کہا کیوں زید, سچ کہنا اگر اس وقت تمہاری جگہ محمد قتل کیے جاتے تو کیا تم اس کو پسند کرتے؟ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو سفیان نے کیا کہا, قاتل کے ہاتھ میں تلوار ہے, گردن رکھ دی گئی ہے, صرف تلوار اٹھانے کی اور چلانے کی دیر ہے.
اس وقت ابو سفیان نے پوچھا بتاؤ زید بن دسنا، اس وقت اگر تمہاری جگہ محمد عربی ہوتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو کیا تم اس کو پسند کرتے؟ تو آپ نے فرمایا، ابو سفیان کی اس طعنہ زنی کو جب سنا تو آپ تڑپ گئے اور جذبات میں آ کر کے فرمایا، اے ابو سفیان، خدا کی قسم میں اپنی جان کو قربان کر دینا پسند کرتا ہوں، مگر میرے پیارے آقا کے مقدس پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے مجھے کبھی یہ گوارا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ عشق رسول میں شہید ہونے کا جو مزہ تھا وہ اتنا مزہ دے رہا تھا کہ حضور کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھ جائے وہ بھی گوارا نہیں اور اس کو بھی عزیز نہیں سمجھتا۔ آپ نے فرمایا میں تو ان کے مبارک پاؤں کے اندر کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہوں، اور تم یہ پوچھ رہے ہو کہ وہ میری جگہ ہوتے۔ حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا۔ ایک شاعر نے بڑا ہی پیارا کہا ہے، مجھے ہو ناز قسمت پر اگر نام محمد پر، مجھے ہو ناز قسمت پر اگر نام محمد پر یہ سر کٹ جائے اور تیرا کفے پا اس کو ٹھکرائے۔ یعنی یا رسول اللہ مجھے تو تب ناز ہے کہ یہ سر آپ کے نام پہ کٹ جائے اور جب میں کٹ کے گر جاؤں پھر کفے پا کہتے ہیں، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، پا کہتے ہیں پاؤں کو، تو پاؤں کی ہتھیلی یعنی پاؤں کا تلوا۔ یا رسول اللہ جب میرا سر آپ کے نام پہ کٹ کے گر جائے، اب میں مر گیا، میں شہید ہو گیا، پھر آپ کا کفے پا یعنی آپ کا مبارک تلوا میرے جسم کو ٹھکرائے، تو فرماتے ہیں مجھے ہو ناز قسمت پر اگر نام محمد پر یہ سر کٹ جائے اور تیرا کفے پا اس کو ٹھکرائے، یہ سب کچھ ہے گوارا پر یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا کہ ان کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ ہمیں سب کچھ گوارا ہے لیکن ہم یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کے مبارک پاؤں کے اندر جو ہے ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ سن کر کے ابو سفیان نے کہا، جب انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا نا تو ابو سفیان نے کہا میں نے بڑے بڑے محبت کرنے والوں کو دیکھا ہے مگر محمد کے عاشقوں کی مثال نہیں ملتی ہے، حضور کے عاشقوں کی مثال نہیں ملتی۔ پھر صفوان کے غلام نستاس نے تلوار سے حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا۔ تو یہ وہ 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے جو میرے آقا کی طرف سے داعی بن کر کے جا رہے تھے اسلام کی دعوت دینے کے لیے، اور کافروں نے ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش کیا اور انہوں نے اپنی شہادت پیش کی اللہ کی بارگاہ کے اندر، اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنی جان کی قربانی پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان 10 صحابہ کرام اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی شہادت کا فیض ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں میں وہی اسلام کا جذبہ پیدا فرما دے۔ تو آج 3 سریہ آپ کے سامنے بیان ہوئے، سریہ ابو سلمہ، سریہ عبداللہ بن انیس اور سریہ رجیع۔ اب آگے انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک واقعہ اسی سے ملتا جلتا بیر معونہ کا آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ السلام علیکم۔